ہم جب بھی ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ کی اتباع کرو، عمر بن خطاب کی بات مانو، ان کا یہ حکم ہے، ان کی اتباع کرو، قرآن کہتا ہے، رسول کہتا ہے، تو آگے سے ہمیں یہ جواب ملتا ہے کہ بھائی ہم نے عمر بن خطاب کا تو کلمہ نہیں پڑھا ہوا، ہم نے تو کملی والے کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم نے تو آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں اشارہ کہاں کر رہا ہوں، وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کوئی بات نہیں، وہ بھول گئے ہیں یا ان کو بلا دیا گیا ہے۔ توجہ فرماؤ، بڑے کام کی بات ہے، کبھی یاد کرو گے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب کی بات مانو، ان کی اتباع کرو، آگے ہمیں یہ جواب ملتا ہے کہ ہم نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا، ہم نے عمر کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا، ہم نے کملی والے کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ میں ان لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط لکھا تھا دریائے نیل کو، تو وہ نیل کا پانی، دریائے نیل کا پانی چل پڑا تھا۔ جب خط لکھا تھا تو دریائے نیل نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں کیوں چلوں، میں نے کب عمر بن خطاب کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ بغیر اعتراض کیے، وہ بغیر ایسا سوال کیے وہ چل پڑا تھا۔ مدینے میں آگ آئی تھی، مدینے کی طرف آگ آ رہی تھی، عمر بن خطاب کو اطلاع ملی کہ مدینے میں آگ آ رہی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا دیا، اپنے سر کا کپڑا دیا، کہا یہ لے جاؤ اور آگ کے سامنے کرنا۔ جب وہ صحابی کپڑا لے کے گیا تو آگ کے سامنے کیا تو آگ واپس پلٹ گئی۔ آگ نے یہ نہیں کہا تھا کہ عمر کا کپڑا ہے میں اس کی بات کیوں مانوں، میں نے کوئی عمر کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں تو محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ آگ نے ایسے نہیں کیا تھا، وہ پرنا دے کر، ان کے سر کا کپڑا دے کر فوراً پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اور جب زمین پر زلزلہ آیا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ زمین پر کوڑا مارا تھا اور کہا تھا کیا تجھے پہ انصاف نہیں ہوتا، تو کیوں ہلتی ہے؟ زمین ٹھہر گئی۔ جب کوڑا لگا تو زمین نے آگے سے یہ اعتراض نہیں کیا تھا اے عمر میں تیری بات کیوں مانوں، کیا میں نے تیرا کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں تو کملی والے کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ نہ آگ نے اعتراض کیا، نہ پانی نے اعتراض کیا۔ آگے دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے اور امیر ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 میل مدینے سے دور جنگ لڑ رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں میرے کملی والے کی مسجد میں منبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے کشف کیا، سارے پردے کھول دیے، اللہ نے دکھا دیا کہ مسلمان جنگ ہار رہے ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے منبر رسول پر بیٹھے ہوئے آواز لگائی یا ساریہ الی الجبل، تو ان کی آواز کو ہوا نے پہنچا دیا تھا، ان کی آواز کو ہوا نے پہنچا دیا تھا۔ ہوا نے آگے سے یہ اعتراض نہیں کیا تھا کہ اے عمر میں تیری آواز کو کیوں پہنچاؤں، کیا میں نے تیرا کلمہ پڑھا ہوا ہے؟ اور مدینے کے اندر ایک مائی رہتی تھی، اس کو کس نے تیل دیا تھا تحفے کے طور پر کہ سر کو لگانا، اپنے جسم کو لگانا۔ وہ گھر کے کام کر رہی تھی اور کام کرتے کرتے وہ تیل کی شیشی ہے وہ الٹ گئی، وہ تیل زمین میں گر گیا، زمین نے تیل کو چوس لیا۔ وہ مائی صاحبہ عمر بن خطاب کے پاس آئی، عرض کیا بیٹا مجھے کس نے تیل دیا تھا سر کو لگانے کے لیے، تحفہ دیا تھا، عرصے بعد مجھے تیل ملا تھا، میں کام کر رہی تھی، وہ تیل گرا ہے، زمین نے تیل کو چوس لیا ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں زمین کو کہے میرا تیل واپس کر دے۔ اللہ اکبر۔ ان غلاموں کو بھی یقین تھا کہ صحابہ اللہ سے یہ کروا سکتے ہیں، اللہ کرتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رکا لکھا، کہا ماں جی یہ رکا لے جاؤ، جہاں زمین نے تیل چوسا ہے وہاں جا کر رکھ دو۔ جب مائی صاحبہ نے وہاں جا کر رکا رکھا تو وہاں سے تیل کا چشمہ نکل آیا، تیل پھوارے مارنے لگا، وہ جو تھوڑا سا تیل تھا اس کا سارا گھر تیل سے بھر گیا۔ مائی صاحبہ نے رکا پکڑا اور پکڑ کر دیکھا کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے کہ جس کی طاقت کی وجہ سے زمین نے اتباع کی ہے، تیل ابلا ہے۔ جب رکا کھولا رکے میں لکھا ہوا تھا کہ اے زمین تیل واپس کر دے وگرنہ میں تیرے اوپر بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے معلوم ہوا جو بے نمازی ہوتا ہے اس کو زمین بھی برداشت نہیں کرتی، تو زمین نے کہا کہ میں تیل واپس کر دیتی ہوں، خدا رہا میرے اوپر میرے اندر بے نمازی کو دفن نہ کرنا۔ لہذا یہ الگ موضوع ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے جب رکا رکھا تھا مائی صاحبہ نے جا کر تو اندر سے تیل نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں کیوں باہر آؤں، میں نے کو عمر کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں تو کملی والے کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ تو آپ نے سن لیا آگ ہے، اس نے بھی اعتراض نہیں کیا، پانی ہے دریائے نیل کا، اس نے بھی اعتراض نہیں کیا، زمین ہلی، زلزلہ آیا، کوڑا مارا، تھم گئی، اس نے بھی اعتراض نہیں کیا، حتیٰ کہ تیل جو ہے اس نے بھی نکلتے وقت اعتراض نہیں کیا۔ آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، یا ساریہ الی الجبل،
300 میل دور تک ہوا نے پیغام پہنچایا تھا. ہوا نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے عمر کا کلمہ پڑھا ہے میں کیوں عمر کی اتباع کروں. عمر کی اتباع ہوا بھی کرتی ہے, آگ بھی کرتی ہے, پانی بھی کرتا ہے, مٹی بھی کرتی ہے, تیل بھی کرتا ہے. عمر کی اتباع جو ہے زمین کا ذرہ ذرہ کرتا ہے. چاروں عناصر جو ہے عمر کی اتباع کرتے ہیں. لیکن وہ اتباع کرتے وقت کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم عمر کی بات کیوں مانیں, ہم نے عمر کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے آج کل آپ بھی مسلمان ہو کر کلمہ گو ہو کر نمازی بن کے متقی بن کے اور پرہیزگار بن کے اللہ رسول کو مان کر بھی پھر بھی یہ کہتا ہے کہ میں عمر بن خطاب کی بات کو کیوں مانوں, کیا میں نے عمر کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں میرے پیارے بھائی, جب دریائے نیل کا پانی چل پڑا تھا تو کیا دریائے نیل کے پانی نے عمر کا کلمہ پڑھا ہوا تھا؟ جب یا ساری الجبل کہا تھا 300 میل جو ہے ہوا نے پیغام پہنچا دیا تھا, کیا ہوا نے عمر بن خطاب کا کلمہ پڑھا ہوا تھا؟ جب زلزلہ آیا تو کوڑا مارا عمر رضی اللہ عنہ نے, زمین تھم گئی, کیا زمین نے عمر کا کلمہ پڑھا ہوا تھا؟ جب بڑیا کا تیل زمین میں گر گیا, وہ جو تیل تھا کیا اس نے عمر کا کلمہ پڑھا ہوا تھا؟ آگ مدینے کی طرف آئی, عمر بن خطاب نے کپڑا دیا, وہ واپس چلی گئی, کیا آگ نے عمر بن خطاب کا کلمہ پڑھا ہوا تھا؟ بڑے افسوس کی بات ہے, بڑے دکھ کی بات ہے. آگ ہے, پانی ہے, ہوا ہے, مٹی ہے, سب جو ہے عمر بن خطاب کی بات مانتے ہیں بغیر اس بات کے کہ ہم نے عمر کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. لیکن تم مسلمان ہو کر کلمہ گو ہو کر اشرف المخلوقات میں سے ہو کر پھر یہ کہتا ہے کہ میں عمر کی بات کیوں مانوں, کیا ہم نے عمر کا کلمہ پڑھا ہوا ہے؟ بھائی اگرچہ آپ نے عمر کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا, ہم نے بھی نہیں پڑھا ہوا, لیکن عمر بن خطاب کی بات ماننے کا حکم اللہ نے دیا ہے. قرآن کہتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے 5واں سپارہ آپ پڑھ کے دیکھ لو. اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ جو ایمان والوں کے رستے سے ہٹ کے چلتا ہے, جو ایمان والوں کے رستے سے ہٹ کے چلتا ہے, اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا. تو بتاؤ کیا عمر بن خطاب ایمان والے نہیں ہیں؟ کیا عمر بن خطاب ایمان والے نہیں ہیں؟ اگر وہ ایمان والے ہیں, پکی بات ہے, تو ان کے جو رستے سے ہٹ کے چلتا ہے اللہ کہتا ہے اس کو میں جہنم میں داخل کر دوں گا. وہ ایمان والے ہیں. قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا. سب سے پہلے ایمان والے صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ تو پکے مومن ہیں, یہ تو پکے مومن ہیں. میں کہتا ہوں دیوبندی میری جماعت ہے, کوئی کہتا ہے اہل حدیث میری جماعت ہے, کوئی کہتا ہے بریلوی میری جماعت ہے, کوئی کہتا ہے شیعہ میری جماعت ہے. قربان جب اللہ کے انداز پر اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا 28واں سپارہ سورہ مجادلہ آخری آیت اللہ نے خود کہہ دیا اولئک حزب اللہ. اے لوگو کان کھول کے سن لو, میرے محمد کے صحابہ کی جماعت میں اللہ کی جماعت ہے, اللہ کی جماعت ہے. تو معلوم ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے.